واقعات ہوتے ہیں حکومت اس کو نہیں کرتی بلکہ کمپنسیٹ کرتی ہے. ہم نے بعض واقعات میں ایسے دیکھا جبکہ کوئی اور سائڈ سے آپ کی طرف سے بھی کوئی کلیئر میسیج یا کوئی کلیئر بیانیہ نہیں آتا. اگر وہاں پر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں, ٹیررسٹ ہے, سہولت کھا رہے, تو کھل کے کہا جائے کہ یہاں پر یہ لوگ تھے. اگر اس میں سے ایک دو معصوم لوگ یا بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ بھی کلیئر کرنی چاہیے تاکہ کلیئرٹی ہو. تو ہمیں تو کسی طرف سے کوئی بیانیہ نہیں آتا. دیکھیں, میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی سیاسی حکومت جو کبھی کہتی ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا, جو کبھی کہتی ہے کہ کابل کے آگے جھک کے مسئلہ حل کر لیں, تو یہ تو ان کا بڑا چھوٹا حصہ ہے بیانیے کا کہ وہ یہ کہیں کہ جو فوج کی جو فیسیلیٹیٹر ان کا مارا گیا اس فیسیلیٹیٹر کو ہم جو سا پیسے دے کے جو سا اس کا رتبہ بڑھائیں. That's very easy for them to do because they are thriving into this. ان کی سیاست جو سی ہے اس ابہام اور کنفیوژن کے اندر پنپ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے صوبے میں گورننس ایک ایشو ہے یا نہیں ہے؟ ہے, موجود ہے. کرپشن ایک ایشو ہے یا نہیں ہے؟ آپ گورننس اور کرپشن پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے بیکاز دی ہول نیریٹو 24/7 is maintained on security issues. یہ کیسی سیاست ہے؟ اچھی سیاست نہیں ہے. آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو اتنا اربوں روپیہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے لگنا چاہیے تھا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے لگنا چاہیے تھا, وار آن ٹیرر کے اوپر جو 1% NFC کا حصہ باقی صوبے کاٹ کے اپنا دے رہے ہیں, وہ کدھر لگ رہا ہے؟ اس لیے تاکہ آپ کو پورا دن دہشت گردی کے اس بیانیے, اس سہولت کاری کے بیانیے, اس کے پیچھے لگایا جائے. کیسی زبردست سیاست ہے. آپ کے صوبے میں قدرتی آفات آتی ہیں, ہر سال آتی ہے, وہیں پہ دوبارہ آتی ہے, آتی نہیں آتی. اس پہ سوال نہیں کرنا کہ یہ انفراسٹرکچر یہاں پہ کیوں بنا یا نہیں بننا چاہیے تھا, یہاں پہ یہ لوگوں کو, عوام کو دینے کے لیے کام ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہوا؟ ایک آپ کے پسماندہ ضلع کے اندر 40 ارب سے زیادہ کرپشن ایک درمیانے درجے کے ٹھیکیدار کے پاس سے نکل آئی, اس پہ آپ سوال نہیں کرنا تاکہ بیانیہ جو سا اس دہشت گردی کے اوپر اس کنفیوژن میں رکھا جائے. تو اس کے میرے بھائی بہت سے فائدے ہیں. یہ وہ جو پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس ہے, اس کو اگر آپ نے پریزرو کرنا ہے تو اس پہ کنفیوژن رکھنی ہے, یہ بھی کنفیوژن رکھنی ہے. ابھی آپ نے سوال نہیں کیا, ایک بڑا زبردست بیانیہ, ایک بڑا مزدار بیانیہ بناتے ہیں کہ یہ بارڈر پہ تو فینس کے اوپر تو فینس لگا ہوا ہے, فوج بیٹھی ہوئی ہے, تو دہشت گرد کیسے آتے ہیں؟ کہتے ہیں نا. اور جب اس فینس پہ, اس بارڈر کے اوپر, کیونکہ وہ دہشت گرد آتے ہیں, ون آف دی ریزن از کہ آپ نے اس میں اسمگلنگ کرنی ہے, آپ نے وہاں سے چرچ ادھر سے ادھر لانی ہے, آپ نے اور سامان لانے ہیں, آپ اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر جو سا ہے سیاسی پشت بنائی مقامی طور سے لے کے اوپر تک سارے بولنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا, وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ جو آپ کا 2911 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اتنا بڑا بارڈر ہے نا آپ کا افغانستان کے ساتھ, اس میں آپ کی فوج کی, آپ کی FC کی جو پوسٹیں ہیں اس کا منیمم ڈسٹنس 15-16 کہیں 20 کلومیٹر, کہیں بہت زیادہ, اس سے زیادہ ہے. کیا آپ کے پاس اتنی فوج, اتنی FC, اتنی قانون نافذ کرنے والے ہیں کہ آپ سارے کو کور کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں کوئی بتائے گا کہ دنیا میں تمام جو بارڈرز ہیں وہ میوچلی گارڈ ہوتے ہیں, دو ملکوں کے درمیان بارڈر ہوتا ہے نا, دونوں ملک اس بارڈر کو گارڈ کرتی ہیں. یہ میرا خیال ہے دنیا کا یہ واحد بارڈر ہے جس میں دوسری طرف وہاں سے پہلے انگیج کرتے ہیں, ادھر سے ان کی پوری معاونت کی جاتی ہے, دہشت گردوں کی بھی, اسمگلروں کی بھی, خارجیوں کی بھی, کہ ان کو پار کرایا جائے, انگیج کیا جاتا ہے آپ کی پوسٹوں کو. کہاں دنیا میں ہوتا ہے یہ؟ آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ دنیا میں کوئی دو بارڈر نہیں ہے جو کہ ہرمیٹیکلی سیلڈ ہو جائیں, ایسے بند ہو جائیں کوئی آر پار نہیں ہو سکتا. USA اور میکسیکو کا بارڈر دیکھا, سنا آپ نے؟ 3500 میرا خیال ہے کلومیٹر لمبا بارڈر ہے.
اس پہ وہاں کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس کی جو ریاست ہے اس کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں, اربوں ڈالر ہیں, ٹیکنالوجی ہے, اوپر سے دیکھیں تو کہتے ہیں ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے, سن سکتے ہیں, ہے نا. وہاں پہ دیوار بھی بہت بڑی حصے میں انہوں نے بڑی بنا دی ہے نا. لیکن وہاں پہ بھی امیگرینٹس آتے ہیں, لیگل آتے نہیں آتے, نارکو آتی ہے اور اسمگلنگ ہوتی ہے. ان کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے یا نہیں ہے وہاں پہ. ادھر کی تو عدالتیں ہیں کہ جو پار ہو کے وہاں چلا جائے اسمگلر تو اس کو وہ سخت سے سخت سزا بھی دیتے ہی نہیں دیتے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو اسمگلنگ ہے اس کے پیچھے وردی ہے. کوئی کہہ کے دیکھے. تو آپ کی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں میرے بھائی کہ جھوٹ کے اوپر مبنی, کنفیوژن پہ مبنی بیانیہ بنانا, اس میں مہارت حاصل ہو چکی ہے. اور اس کے لیے جیسے میرے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اس کے لیے بہت بڑا سوشل میڈیا بھی استعمال کیا جاتا ہے. So what needs to change is that we, the people of Pakistan, we need to start saying truth up front. کیونکہ اس جھوٹ کا, اس منفی سیاست کا, اس گمراہ بیانیے کا جو خمیازہ ہے وہ اب کئی دہائیوں سے آپ کا یہ خوبصورت صوبہ, یہ ہمارا دل کی جان, یہ خیبر پختونخوا اور یہ پاکستان جو ہے اس کا وزن اٹھا رہا ہے. So we have to collectively rise against this negative propaganda, this negative narrativization and this جھوٹ اور غلاظت سے بری ہوئی جو ایک سیاست ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا. That's the only choice that we have. And we will do it. Why we will do it? Because the people of Pakistan, the people of Khyber Pakhtunkhwa, ناصر بہادر ہیں, غیور ہیں, وہ انتہائی سمجھدار ہیں. And their future lies in development, their future lies in knowing the truth and identifying between right and wrong. تو آپ کی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں میرے بھائی کہ جھوٹ کے اوپر مبنی, کنفیوژن پہ مبنی بیانیہ بنانا, اس میں مہارت حاصل ہو چکی ہے. اور اس کے لیے جیسے میرے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اس کے لیے بہت بڑا سوشل میڈیا بھی استعمال کیا جاتا ہے. So what needs to change is that we, the people of Pakistan, we need to start saying truth up front. کیونکہ اس جھوٹ کا, اس منفی سیاست کا, اس گمراہ بیانیے کا جو خمیازہ ہے وہ اب کئی دہائیوں سے آپ کا یہ خوبصورت صوبہ, یہ ہمارا دل کی جان, یہ خیبر پختونخوا اور یہ پاکستان جو ہے اس کا وزن اٹھا رہا ہے.